بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم اما بعد۔ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ بغیر ٹوپی کے جو لوگ مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے، اور بعض لوگ انہیں ٹوک دیتے ہیں۔ تو دیکھیے ایک بات بتا دی جائے آپ کو کہ اس سلسلے میں بسا اوقات تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو نماز کے دوران ٹوپی نہ لگانے کو بہت برا سمجھتے ہیں اور کافی سخت الفاظ میں اور سخت انداز میں سامنے والے کو ٹوک دیتے ہیں، یا دوران نماز ہی مسجد کی کوئی ٹوپی اٹھا کر بنا ٹوپی نماز پڑھنے والے کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اور وہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ضد میں ٹوپی لگا کر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور جب کبھی ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی ٹوپی لگا لیا کریے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ میری نماز بغیر ٹوپی کے ہو جاتی ہے، اس لیے میں ٹوپی نہیں لگاتا۔ تو ہم نے سوچا کہ اس سلسلے میں گفتگو کر لی جائے کہ ٹوپی لگانا یا نہ لگانا، اس سے نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، شریعت میں بغیر ٹوپی کے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم ہی ہوگا تقریباً سبھی کو کہ ٹوپی کے بغیر نماز بالکل جائز ہے، درست ہے، کیونکہ ٹوپی پہننا نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی واجبی حکم ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا بالکل افضل ہے، مستحب ہے۔ قرآن مجید کے سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت زینت اپناؤ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹوپی بھی زینت کی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹوپی عمامہ یعنی پگڑی کے قائم مقام ہے، اور بہت سی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمامہ پہنا کرتے تھے۔ مسلم شریف، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں، اور یہ غالب گمان یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی عمامہ ہی پہن کر پڑھی ہوگی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ حدیثوں میں اس کی کوئی صراحت یا وضاحت نہیں ہے۔ بہرحال ان کے علاوہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ پہنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد معاد میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عمامہ کے ساتھ ٹوپی بھی پہنتے تھے، کبھی صرف عمامہ اور کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمامہ یا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی عمامہ یا ٹوپی لگائے بغیر ہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز درست ہے۔ لہذا سر ڈھانپنے کی ترغیب تو دی جائے گی، لیکن اگر کوئی نہیں ڈھانپتا ہے تو اسے برا بھلا کہنا، اس کے ساتھ سخت معاملہ کرنا یا اس کی ملامت کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور ذلت دکھانے کے لیے بغیر ٹوپی کے بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، وہ درست ہے۔ لیکن اگر لاؤبالی پن میں یا آج کل کے جو زمانے میں فیشن چل رہا ہے اس میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹوپی ہوتے ہوئے جان بوجھ کر نماز ننگے سر پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی نہیں لگائی یا یہ نماز ہماری ہو جاتی ہے، ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ آپ نے بغیر ٹوپی لگائے یا سر پر کوئی چیز نہ باندھے ہوئے آپ نے نماز پڑھ لی؟ اگر وہ ہاں کہتا ہے تو اس کے بارے میں انہیں دلیل دینی ہوگی کہ صحیح حدیث سے بتائیے۔ اس لیے دونوں طرح کے مزاج رکھنے والوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایسا کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپس میں غصہ کیا جائے یا ضد دکھائی جائے۔ نماز کا تو مقصد، نماز کا تو پیغام ہی اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا ہے، اس لیے ہر چیز کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔